اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آپ کے سامنے ہم نے تقلید سے متعلق باتیں پیش کی تھی اور امید کرتے ہیں کہ جو ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک تقلید نہیں کی ہے وہ تقلید کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بات آج جو ہے اس سے آگے کی ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے طریقے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ صاحب ہم تقلید تو کریں لیکن ہم کیسے پہچانیں کہ مجتہد کون ہے، عالم کون ہے، کس کی ہم تقلید کریں؟ تو کہتے ہیں کہ انسان خود یقین حاصل ہو جائے انسان کو، یعنی وہ خود ایسا صاحب علم ہو کہ مجتہد اور عالم کو باقاعدہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر انسان خود صلاحیت رکھتا ہے مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی تو کسی دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ نمبر دو ایسے عادل علماء جو ایک مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں تو آپ مان لیں بھائی وہ یہ مجتہد ہے، عالم ہے، ہمیں اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ یا پھر کچھ ایسے اہل علم حضرات جو مجتہد اور عالم کو پہچان سکتے ہوں اور ان کے کہنے سے اطمینان بھی حاصل ہو جائے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں تو آپ پھر اس مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجتہد کا جو فتویٰ ہے اس کو پہچاننے کی بھی طریقے ہیں۔ مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خود مجتہد سے سنیں، براہ راست آپ بیٹھے ہوئے ہیں آقا کے پاس اور آقا نے فتویٰ بیان کیا، مسئلہ بتایا، آپ نے اس کو سن لیا، یا تو خود مجتہد سے سنیں یا پھر دو عادل افراد سے سنیں۔ دو عادل افراد یہ کہیں کہ آقا نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ایک قابل اطمینان اور سچے انسان سے سنیں، ایسا انسان ہو کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو اور آپ کا اعتماد بھی اس کے اوپر ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے بلکہ صحیح بات کہتا ہے، تو آپ اس کے سنائے ہوئے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا پھر مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھیں جو توضیح المسائل ہے، مثلا آقا کی، اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی آقا نے یہ مسئلہ توضیح المسائل میں لکھا ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر مجتہد عالم کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو تو مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف جو اس مسئلے میں صاحب فتویٰ ہے رجوع کر سکتا ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس مجتہد کی طرف رجوع کرے وہ دوسروں سے عالم ہو، یعنی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اگر اس مجتہد کا کسی معاملے میں فتویٰ نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے عالم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے وہ فتویٰ معلوم کر کے یا اس کے فتوے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو تقلید کرنے والے یعنی مکلف کے لیے ضروری ہے کہ نئے فتوے کے مطابق عمل کرے اور گزشتہ فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آقا نے پہلے فتویٰ دیا تھا لیکن ان کا فتویٰ انہوں نے بدل دیا کہ بھئی اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، تو جو انہوں نے اب نیا فتویٰ نیا مسئلہ دیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، پرانے مسئلے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جن مسائل سے عام طور پر ایک مکلف کا سابقہ پڑتا رہتا ہے، یعنی تقلید کرنے والے کا سابقہ پڑتا رہتا ہے، ان کا جاننا ہر مکلف پر واجب ہے۔ ایسے مسائل جن کے روزمرہ ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلا جیسے غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو ان کا سب کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جاننا چاہیے اور واجب ہے۔ مکلف کون ہے؟ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف کی بات ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں تھوڑی سی۔ بالغ اور عاقل افراد کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کریں، چنانچہ بچے اور دیوانے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی مکلف وہ انسان ہے کہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تمام احکام خدا پر احکام پر عمل کرے، اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔